چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس میں جو بھی پتھر پہنے وہ جائز ہے، لیکن اس پتھر کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم فلاں پتھر پہنیں گے تو ہمارا نصیب چمک جائے گا، اور فلاں پہنیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب عقیدے شرک ہیں۔ کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ نفع نقصان دیتا تو حجر اسود دیتا۔ حضرت عمر نے تو اس کو بھی کہہ دیا کہ انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ دوبارہ مکے میں آنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعائیں کرتے رہو تو اللہ لے آئیں گے۔ میں قاری بھی ہوں، مؤذن بھی ہوں، اور میرے والد نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تم محبت سے، پیار سے ان کے ساتھ لگے رہو، مایوس نہ ہوں، اور ان کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے دیکھو مقناطیس ہے، اس کو لوہے کے سامنے لے جاؤ پکڑ لیتا ہے، تو مقناطیس میں کوئی ایسی کشش اللہ نے رکھی ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ والوں کے دل کے اندر بھی ایک خاص کشش ہے، تم چاہو یا نہ چاہو جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو اس کا اثر ہو، اور وہ جب ذکر کریں گے اس کا بھی اثر ہو۔ تو اس لیے اپنے والد کو کسی اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، کسی اللہ والوں کے درس سنائیں، تقریریں سنائیں، اچھے محافل میں لے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی نمازی بنائے۔ کیونکہ نماز نہ پڑھنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔